बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 26 सितंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे दो इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उसके हवाले से, और इन दो बड़ी डेवलपमेंट्स को आप देखें तो आपको पता लगता है कि ये फ़ैसला कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया जाए ये हुकूमत के गले में फंस चुका है। और एक हैरान कुन ज़ाविया इसका अब सामने आया है कि जिसमें हुकूमत दोनों सूरत हाल, अगर काजी फ़ाइज़ ईसा रहते हैं तब भी, काजी फ़ाइज़ ईसा चले जाते हैं तब भी, दोनों सूरतों में हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये गले का फंदा जो है, ये ऑर्डिनेंस किस तरीके से बनने के आसार अब बाकायदा पैदा होना शुरू हो चुके हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक जवाबी ख़त लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, आपको याद होगा कि ख़त लिखा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फौरी तौर पर जो कमेटी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया और जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसमें शामिल किया, उस हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना मतमे नज़र सामने रखा है। वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर बात करेंगे कि जो कब्र है वो ख़ुद अपने हाथों से खोदी गई है। अभी ये डिसाइड होना है कि इस कब्र में जाना किसने है, उस तमाम पहलू के ऊपर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको आगाज़ में दोनों खबरें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी जो है वो दो दरख्वास्तें जो हैं वो इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से आ चुकी हैं। बैकग्राउंड आपके इल्म में है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर तक जो मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में कौन से मुकदमात लगने हैं, कौन से रिव्यू के लिए फ़िक्स होने हैं, कौन सी पिटीशन टेकअप होनी है, किन मुकदमात को प्रायोरिटी के ऊपर तरजीही बुनियादों पर लगाना है, और फिर किस मुकदमे को कौन सा बेंच सुनेगा, कितने मेंबर बेंच होगा, किस पर फुल कोर्ट बैठेगी, ये तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो चीफ जस्टिस के हाथ में हुआ करते थे, जो मास्टर ऑफ द रोस्टर कहलाता था कि उसने तय करना है कि ये मुकदमात जो हैं वो किस बेंच में लगेंगे, किस अदालत में लगेंगे, कौन से जजेस सुनेंगे। और इसके हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, जब वो सीनियर प्यून जज थे, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था। वो ये कहते थे कि ये उमर अता बंदयाल के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये डिक्टेटरशिप है, ये आमरीत का निज़ाम नहीं चलना चाहिए, एक जमहूरियत होनी चाहिए, और 3 सीनियर जजेस जो हैं उनका पैनल ये सब कुछ डिसाइड करे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की इस नुक्ता नज़र को हुकूमत की एक हम आहंगी जो है वो शामिल थी। हुकूमत ने उस वक्त जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी किया और फिर बाद में इसके हवाले से कानून साजी की, और ये वो वक्त था जब काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस बुनियाद के ऊपर के मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, जब तक ये मामला तय नहीं होता उन्होंने कहा मैं किसी मुकदमे में नहीं बैठूंगा, मैं चैम्बर वर्क करूंगा। और कई महीने तक वो सिर्फ चैम्बर वर्क तक उन्होंने ख़ुद को महदूद कर लिया, मुकदमात में नहीं बैठते थे। और फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो कानून जो है वो बनाया गया और 3 रुकनी कमेटी के हवाले ये सब कुछ कर दिया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा को एक बड़ी बेहतरीन सूरत हाल का सामना था, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, आगाज़ का जो उनका दौर था उसमें वो मेंबर्स थे उस कमेटी के, और जस्टिस तारिक मसूद जो हैं वो हर मामले में ज़ाहिर है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ देते थे। लेकिन ये मामला तब्दील हुआ 10 मार्च को, जब रिटायर हो गए जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जिनको अभी बाद में जो है वो कमेटी में जो एडहॉक जजेस हैं उनके तौर पर उनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया है। जैसे ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद सीनियर प्यून जज वो रिटायर हुए, मंसूर अली शाह साहब जो है वो सीनियर प्यून जज बन गए, और तीसरे नंबर पर जो सबसे सीनियर जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, वो उस कमेटी का हिस्सा बने। और ये वो मकाम था जब काजी फ़ाइज़ ईसा ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो अक्सरियत खो दी थी, अब वो उस कमेटी में भी अक्सरियत खो चुके थे, और उन्हें मुकदमात फ़िक्स करने में, बेंचेस डिसाइड करने में, रिव्यू पिटीशंस लगाने में, इस तमाम मामले में उनके इख्तियारात महदूद हो गए, वो अक़लियत में चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनके फ़ैसले जो है वो चल रहे थे, और फिर हुकूमत ने इसका हल या इसका तोड़ ये निकाला कि उन्होंने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया और उन्होंने कहा कि फ़ैसला तो कमेटी करेगी, लेकिन कमेटी में जो है वो 2 मेंबर्स हुआ करेंगे, यानी कि 3 मेंबर कुल होंगे। 2 जो हैं वो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर प्यून जज, और तीसरा बंदा चीफ जस्टिस जो सिटिंग चीफ जस्टिस होगा वो अपनी मर्ज़ी से चुनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लगाएगा। हालांकि इससे चंद रोज़ पहले जब नए अदालती साल का आगाज़ हुआ था 9 सितंबर को, तो उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिन चीज़ों पर क्रेडिट लिया उनमें से एक चीज़ उन्होंने कहा था कि मैंने बादशाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़त्म कर दी है। उसके बावजूद ऑर्डिनेंसेस के ख़िलाफ़ एक बड़ी अरसे से एक राय रखने के बावजूद कि पार्लियामेंट को बंद कर दें, अगर ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कानून साजी करनी है फिर पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है,
لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس آرڈیننس کو بڑی خوشی خوشی گلے لگایا اور انہوں نے جیسے ہی یہ آرڈیننس کے اوپر صدر کے دستخط کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، اس آرڈیننس کو ابھی جاری جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ابھی تک عوام تک نہیں پہنچا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوری طور پر کمیٹی جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کی اور جسٹس امین الدین خان کو اس کمیٹی میں ممبر لگا دیا۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ ون مین شو ہے، یہ غیر جمہوری رویہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور لمبا چوڑا خط سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کو لکھ کر جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا اختلاف رائے کا اور بھرپور اختلاف رائے کا آغاز کیا کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک پرانی جو کمیٹی ہے اس کو بحال نہیں کر دیا جاتا، جسٹس منیب اختر کو واپس نہیں لایا جاتا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو فل کورٹ میں یا پھر فل کورٹ میٹنگ میں جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا۔ اب اس معاملے پر دو ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اب اس آرڈیننس کو چیلنج کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست جو ہے وہ اس حوالے سے دائر کر دی ہے۔ درخواست میں انہوں نے استدعا کی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور ساتھ ہی آرڈیننس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو، یہ آرڈیننس آنے کے بعد اب تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں بشمول 63A کا جو بینچ فکس ہوا ہے 30 ستمبر کے لیے، ان کو غیر قانونی قرار دے کر کل عدم کیا جائے۔ پھر درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے تک نئی تشکیل شدہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کام سے روکا جائے اور آرڈیننس کے خلاف درخواست کے دوران پرانی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور اس میں جو وفاق ہے، وزارت قانون ہے اور سیکٹری صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے اس درخواست میں، جو آئینی درخواست بیرسٹر گوہر نے دائر کی ہے۔ اب اس حوالے سے اس سے پہلے کہ میں یعنی کہ ٹورڈز دی اینڈ تو میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ کس طریقے سے حکومت نے قبر کھودی ہے اور ان کے گلے کا پھندا جو ہے وہ یہ بن گیا ہے، گلے میں حلق میں پھنس چکا ہے حکومت کے یہ آرڈیننس، کیونکہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے والی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جوابی خط لکھا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے، جو سینئر ترین جج ہیں انہوں نے خط لکھا تھا وہ میں تفصیل سے بتا چکا۔ اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے جوابی خط میں لکھا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، آپ نے حقائق جانے بغیر الزام عائد کیا ہے کہ میں نے جسٹس یحییٰ آفریدی دوسرے سینئر جج کو بائی پاس کیا۔ جسٹس آفریدی کو اگر کوئی ججز کمیٹی کا رکن نہیں بنانا چاہتا تھا تو وہ جسٹس منیب اختر ہیں۔ چیف جسٹس نے لکھا کہ 20 ستمبر کو کمیٹی اجلاس سے متعلق جسٹس یحییٰ آفریدی سے رابطے کی کوشش کی گئی، ان کی عدم دستیابی پر جسٹس امین الدین سے درخواست کی گئی تو انہوں نے لاہور روانگی ملتوی کر دی۔ پھر چیف جسٹس نے لکھا کہ جسٹس منصور، آپ نے کمیٹی میں عدم شرکت کے لیے چیف جسٹس آفس کو مطلع نہیں کیا، آپ کی عدم شرکت کے باعث کمیٹی کا جمعے کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ 2 دن بعد آپ نے لکھا آپ کے الٹیمیٹم پر عمل ہونے تک آپ کمیٹی میں نہیں آئیں گے۔ کل جسٹس منصور آپ کی موجودگی میں جسٹس یحییٰ سے کمیٹی میں شرکت کا کہا، جسٹس آفریدی نے کہا کہ وہ ججز کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہتے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات اس خط میں بتائیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا، ایسا جسٹس منصور آپ کے اصرار پر کیا گیا۔ قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے، میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں لکھا کہ جسٹس منصور، قانوناً آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ میں تیسرا رکن کسے نامزد کروں کسے نہ کروں، تاہم کیونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں، میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کو اپنے خط میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی۔ جسٹس منیب ان 2 ججوں میں تھے جنہوں نے گرمیوں کی پوری تعطیلات کی، مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات کی، چھٹیاں کیں۔ تعطیلات کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے وہ دستیاب نہیں تھے۔ تعطیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا، جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے۔
پھر قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ مقدمات 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھٹیوں کو فوقیت دی۔ سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنے سینئر ججوں ایڈ ہاک ججز کا احترام نہ کیا۔ سینئر ججز ایڈ ہاک ججز کو ایسے 1100 مقدمات کی سماعت تک ہی محدود کر دیا۔ ایڈ ہاک ججز کو شریعت اپلیٹ بینچ کے مقدمات بھی نہیں سننے دیے گئے اور ایک کمیٹی کے معزز رکن سے غیر شائستہ، درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا جس میں تمام چیف جسٹسز شامل تھے اور سینئر ترین جج بھی اس کا حصہ تھے۔ جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم نامہ جاری کر کے 11 بجے تک کام کرتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کے ساتھی ججوں نے ان کے اس رویے کی شکایت کی۔ آڈیو لیکس پر حکم امتناع جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ کرنے کے لیے لکھ دیا گیا۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب اپنے معروضات سامنے، اپنے اعتراضات سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نو ون کہ میں اب اس کے آپ کو جواب دوں۔ لوگ بڑے عقل مند ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے اس تمام ایکٹ میں، اس تمام جو ٹریک ان کا جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، جب آپ اس کو فالو کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کہاں کھڑے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کہاں کھڑے ہیں اور ججز کی، سپریم کورٹ کے ججز کی لڑائی بدقسمتی سے وہ کس سٹیج کے اوپر موجود ہے۔ لیکن اس تمام چیز سے آپ خود کو زوم آؤٹ کر لیں اور ذرا ٹھنڈے دل سے ذرا ایک سچویشن کو سوچیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر 25-26 تاریخ کو ریٹائر ہو جاتے ہیں، آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس نہیں ہوتی اور یہی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اسی سٹرکچر کے ساتھ موجود رہتی ہے، منصور علی شاہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں۔ ابھی آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ اس میں ممبرز ہوں گے جسٹس منیب اختر جو کہ سینئر پیونی جج ہوں گے 3 سال کے لیے، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ، اور اس کے بعد یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ کی مرضی ہوگی کہ وہ اپنی مرضی کا تیسرا جج چنیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ وہ جسٹس عائشہ کو لگائیں، وہ جسٹس اطہر من اللہ کو لگائیں، وہ اس میں جسٹس شاہد وحید کو لگائیں، جسٹس محمد علی مظہر کو لگائیں، جسٹس حسن اظہر رضوی کو لگائیں یا جسٹس یحییٰ آفریدی کو، یا ان کی ثوابدید ہے، ان کے اوپر پھر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ وہ جسٹس جمال بندوخیل کو لے کر آئیں، وہ جسٹس امین الدین خان کو لے کر آئیں، وہ اس میں جسٹس جو ہے وہ نعیم اختر افغان کو یا کسی اور جج کو لے کر آئیں۔ تو وہ صورتحال وہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت وقت کے لیے کیسے ہوگی کہ جن ججز کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں، ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں، یہ ٹولہ ہے 8 ججوں کا، یہ ہم ان کے لیے آسان نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، ان ججز کو ان کے خلاف ایک اتنا بڑا محاذ کھول کر، ان کی کردار کشی کر کر، ان کی بیویوں کو یہ کہہ کر کہ یہ ججز کی بیویوں کا کرش ہے عمران خان، جس طریقے کا ماحول حکومت نے کریٹ کیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے، وزیر اعظم نے اور وزیر اعظم کے اہم ترین وزراء نے، میاں محمد نواز شریف نے اپنے سپوکس پرسنز کے ذریعے، عرفان صدیقی کے ذریعے، دیگر لوگوں کے ذریعے ان ججز کے اوپر جو تبرہ کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، اس صورت میں سوچیں کہ اگر ان کی آئینی ترمیم پاس نہیں ہوتی تو اس صورت میں جو یہ چیف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور اس کے بعد آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، انکلوڈنگ ٹو سم ایکسٹینٹ جسٹس یحییٰ آفریدی، لیکن اگر جسٹس یحییٰ آفریدی کو آپ نہیں بھی انکلوڈ کرتے تو کم از کم جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، فورسیبل فیوچر میں یہ 4 چیف جسٹس صاحبان ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، ان کی کردار کشی کی ہے، اور ان کے اس آرڈیننس کے تحت اگر یہ سسٹین کر جاتا ہے تو اس صورت میں انہی کے اختیار میں ہوگا کہ کیا مقدمات لگیں گے، کس کا مقدمہ سنا جائے گا اور کس کا مقدمہ کون سا بینچ سنے گا۔ یہ حکومت اپنے خود ہاتھوں سے کر چکی ہے، اور اگر بصورت دیگر یہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے، یہ ناکام ہو جاتا ہے، یہ واپس ہو جاتا ہے، تحریک انصاف کی پٹیشن مانی جاتی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا مطمع نظر مانا جاتا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس واپس ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی حکومت جو ہے وہ کسی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی جسٹس منیب اختر جن کے ساتھ آپ یہ سب کچھ کر چکے ہیں، پھر جسٹس منصور علی شاہ اور تیسرے جج اس میں پھر اس صورت میں جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، تینوں ججز کے ساتھ آپ مور اور لیس جسٹس
सियाह आफरीदी नहीं, लेकिन कम से कम इन 2 जजेस के साथ आप जो कुछ कर चुके हैं, तो हुकूमत ने अपने लिए या इन जजेस के लिए कब्र खोद दिया। अब हुकूमत को ये कतई सूट नहीं करता कि ये जजेस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहें या मौजूदा जो इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये बरकरार रहें। ऐसी सूरत में हुकूमत जो है वो अपने लिए एक गड्ढा, एक कब्र खुद खोद चुकी है। लेकिन अब इसमें एग्जैक्टली फाइनली कौन जाता है? इन जजेस को तरमीम के ज़रिए इनके पर्क उतर दिए जाते हैं, इनके इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाते हैं, इन जजेस के हाथ से सब कुछ खींच लिया जाता है, या फिर हुकूमत इसमें नाकाम हो जाती है। उसके लिए अलहदा से इस वक्त शहर इक़्तिदार में गेम ऑन है। लेट्स सी कि हु प्रिवेल्स, बट दीज 2 डेवलपमेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग और इनका इम्पैक्ट आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है ये किस तरीके से हुकूमत की नींदें हराम करेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।